کبھی سوچا ہے کہ اگر آج کے دور میں کوئی انسان بینک بیلنس، جائیداد، سونا، طاقت سب کچھ رکھتا ہو مگر پھر بھی ایک لمحے میں ایسے غائب ہو جائے جیسے وہ تھا ہی نہیں؟ تاریخ کہتی ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا اور شاید آخری بار بھی نہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی غلامی سے نجات پا چکے تھے۔ اسی قوم میں ایک شخص تھا جسے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ خوش شکل تھا، علم رکھتا تھا، لوگوں سے ملنسار تھا اور تورات کا بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نام تھا قارون۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ روایات کے مطابق قریبی رشتہ بھی تھا۔ ایک طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور دوسری طرف قارون کو بے حساب دولت۔ اللہ نے قارون کو ایسا مال دیا جس کے بارے میں قرآن خود گواہ ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی جماعت سے بھی بمشکل اٹھائی جاتی تھیں۔ سونا، چاندی، محلات، خدمتگار، لباس، سواری، ہر شے اس کے قدموں میں تھی۔ لیکن جیسے جیسے دولت بڑھی ویسے ویسے شکر کم ہوتا گیا اور غرور بڑھنے لگا، یہاں تک کہ اس کے دل میں ایک جملہ جا بس گیا: یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ قوم نے اسے سمجھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا: اللہ کے دیے ہوئے مال سے آخرت طلب کرو، دنیا کو مت بھولو، لیکن فساد نہ پھیلاؤ اور غرور نہ کرو۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کسی کو سنوار بھی سکتے تھے اور اگر ٹھکرا دیے جائیں تو برباد بھی کر سکتے تھے۔ قارون نے انکار کر دیا۔ ایک دن وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ قوم کے سامنے نکلا۔ سونے سے مزین لباس، خدمتگاروں کی قطار، آنکھوں کو کھیرا کر دینے والی دولت۔ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ کچھ نے کہا کاش ہمیں بھی ایسا نصیب مل جاتا، مگر کچھ اہل علم نے کہا افسوس، اللہ کا اجر ایمان والوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ ایک معمولی جملہ تھا مگر انجام وہی لکھ دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور قارون پر ایک بڑی رقم واجب ہوئی تو اس کے دل میں بخل جاگ اٹھا۔ اس نے حق سے بچنے کے لیے سچ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ایک خوفناک سازش جس کا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو جھٹلانا تھا، مگر اللہ نے باطل کو زیادہ دیر چھپنے نہ دیا۔ سچ ظاہر ہو گیا، قوم بیدار ہو گئی اور قارون اکیلا رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ یہ کوئی بدلہ نہیں تھا، یہ انصاف کی صدا تھی۔ پھر حکم ہوا اور زمین نے اپنا کام شروع کر دیا۔ پہلے قدم، پھر گھٹنے، پھر کمر۔ قارون چیخا، رشتے یاد دلائے، رحم کی فریاد کی، مگر اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ چند لمحوں بعد نہ قارون رہا، نہ اس کا محل، نہ خزانے، نہ غرور، ایسے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ لوگ جو کل اس جیسا ہونا چاہتے تھے آج کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو ہم بھی دھنس چکے ہوتے۔ قارون کی کہانی صرف ماضی نہیں ہے، یہ آئینہ ہے ہر اس انسان کے لیے جو دولت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے تو آزمائش ہوتی ہے اور جب چھینتا ہے تو نشان چھوڑ دیتا ہے، اور شاید اسی لیے تاریخ نے قارون کو بھلایا نہیں۔